سیکھنا کو ہنر ہوتا ہے تو پھر میں مٹانی پڑتی ہے. اسی کو تو آپ کہا نا بلے شاہ صاحب نے، چڑھتے سورج ڈھلتے ویکھے گچھے ڈیوے بلتے ویکھے ہیرے دا کوئی مل نہ تارے کھوٹے سکے چلتے ویکھے جنہاں دانا جگتے کوئی وہ بھی پتر پلدے ویکھے اندھی رحمت دے نال بندے پانی اتے چلتے ویکھے لوگی کہندے دال نہیں گلدی میں تے پتھر گلدے ویکھے جنہ قدر نہ کیتی یار دی گایا ہاتھ خالی ہو ملدے ویکھے. میں ماری حضور جن کو کھانا نہیں کھانا آتا میں وہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد و عترتہ بطبیب المعلوم. سارے مل کے پڑھ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم یا خاتم النبیین. اٹھ فریدا مٹی کھلی سبحان اللہ. اٹھ فریدا مٹی کھلی مٹی اندر مٹی ڈلی مٹی ہسے مٹی روے انت مٹی دا مٹی نہ کر بندیا میری نہ اے تیری تے نہ اے میری. خان محمد صاحب دی والدہ دے سال ثواب دے والے نال جمع ہویا. اللہ انہاں دی والدہ دے درجات بلند کرے. والدہ کی قدر تو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چلی جاتی ہے. جن کی والدہ گئی ہے پتہ انہیں، اور والدہ کے لیے تو امام الانبیاء بھی روتے رہے، فرماتے رہے کاش آج میری والدہ ہوتی. مسجد نبی بیٹھ کے فرما رہے کاش آج میری ماں ہوتی اور یہ رنگ دیکھتی، صحابہ کا ہجوم دیکھتی، میرا مقام دیکھتی، اور میں محمد نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی میں نماز چھوڑ میں اپنی ماں کی آواز پہ لبیک کہتا. آج ماں باپ کو کہنے والے تینوں کی پتہ تو تے بڈھے ہو گئے ہو ساڑھے نال نہ بیٹھا. انہوں نے کیا پتہ ماں دا مقام کیا جے ماں نہ ہو دی تا اسا نہ ہو. اللہ ماں باپ دی قدر دی توفیق دے. بزرگ دیکھ رہا ہوں امام سجے ہیں، دل خوش ہو رہا ہے کہ الحمدللہ شکر ہے کہ آج بھی اس امامے کو لوگوں نے بچا رکھا کہ اس وقت لوگ اس امامے کی قدر نہیں کر رہے اور اس لیے ایسے حالات ہیں. اب کلخانی کی محفل ہے، اصالہ ثواب کی محفل ہے. اب کسی کو بتانا کہ کلخانی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اصالہ ثواب کرنا ہے نہیں کرنا، یہ تو اب باتیں پیچھے چلی گئی. اب تو سارے سمجھ چکے ہیں ابھی دعا کرنی چاہیے. اب دلیلیں، اب بحث کرنا، اب اس پہ لمبے لمبے ٹاپک چھیڑ دینا، اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہی. اب ضرورت ہے یہ دل ٹھیک ہو جائے. یہ جو دل ہمارے خراب ہو گئے اور اللہ والوں کی سنگت میں بیٹھنا چھوڑ دیا ہے. جب تک خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی سنگت موجود تھی یہ حالات تھے. اس وقت بادشاہ دروازے پہ ٹھہرے ہوتے تھے. آج بادشاہوں کے دروازے پہ امامے والے گئے کھڑے ہیں. وہ مرد وہ بندے نہیں رہے، اگر ہیں تو ہمیں پہچان نہیں رہی. سیکھنا کو ہنر ہوتا ہے تو پھر میں مٹانی پڑتی ہے. اسی کو تو آپ کہا نا بلے شاہ صاحب نے، چڑھتے سورج ڈھلتے ویکھے گچھے ڈیوے بلتے ویکھے ہیرے دا کوئی مل نہ تارے کھوٹے سکے چلتے ویکھے جنہاں دانا جگتے کوئی وہ بھی پتر پلدے ویکھے اندھی رحمت دے نال بندے پانی اتے چلتے ویکھے لوگی کہندے دال نہیں گلدی میں تے پتھر گلدے ویکھے جنہ قدر نہ کیتی یار دی گایا ہاتھ خالی ہو ملدے ویکھے. میں ماری حضور جن کو کھانا نہیں کھانا آتا میں وہی ہوں. آپ تو سکھا دیں. آپ نے کہا بھائی آپ نے بسم اللہ بھی پڑھی، کھانا بھی سامنے آ گیا، چبایا بھی ٹھیک، کھایا بھی ٹھیک، لیکن اگر وہ حرام کا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے یہ دیکھنا ہے یہ لقمہ حلال بھی ہے اور بیٹی کا حق کھانے والا تیرا کھانا حلال نہیں ہے.
جو بیٹی کا حق کھا رہے ہو کہ میرا کھانا حلال ہے، کبھی حلال نہیں ہو سکتا۔ بیٹی کو گھر میں بٹھا کے شادی نہ کرنا، بھی کوئی بڑا گھر آئے گا تو شادی کروں گا، یہ ہمارا دین سبق نہیں دیتا۔ وہ چھولے بیچتا ہو، نمازی ہو، عقیدہ ٹھیک رکھتا ہو، اس نال شادی کر دو، بھوکی نہیں مرے گی، بھوکی نہیں مرے گی۔ ہو عقیدے کا ٹھیک، جی اگر ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، چاہے کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، تیری بچی رول جائے گی۔ آج اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں مسلمان مار کھاتا ہے، مسلمان پوری دنیا میں دیکھ لو مسلمان مار کھا رہا ہے۔ فلسطین میں کون مار کھا رہا ہے؟ کس سے مار کھا رہا ہے؟ گائے کا پیشاب پینے والے سے، گوشت کھانے والا مار کھا رہا ہے۔ کیوں مار کھا رہا ہے بھائی؟ کشمیر میں کون مار کھا رہا ہے؟ کون؟ مسلمان۔ ہمارا نبی بھی اعلیٰ، ہم امت بھی اعلیٰ، کتاب ملی وہ بھی اعلیٰ، اور مار بھی ہم کھائیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، مردوں کی سنگت چھوڑ دی ہے، کاملوں کی سنگت میں بیٹھنا چھوڑ دیا ہے۔ کامل مرد محمد بخشا لال بڑے بے پتھرو، جب تک مرد ہوتے تھے دستاریں بھی سجی ہوتی تھی، چہرے پہ نور بھی ہوتا تھا، سنت بھی سجی ہوتی تھی، رکھی سکھی کھا لیتے تھے، کہتے تھے الحمدللہ۔ آج گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، پکے گھر ہیں، پوچھو تیرا کیا حال ہے، کہتے کوئی حال نہیں، اولاد گلے نہیں سنتی، تو اپنے نبی دین سنتا تھا، تیری اولاد گلے۔ مسلمان مار اس لیے کھا رہا ہے، اس نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ جس نے اپنے نبی کا طریقہ اپنایا، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، مکے کی منڈیوں میں بکا کرتا تھا، میرے آقا کی غلامی اختیار کی، مکے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہا۔ پھر نام مقام کیا ملا؟ سیدنا بلال۔ کیسے مقام ملا؟ چلے اگر تم مقام چاہتے ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، میرے آقا کریم علیہ السلام کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو، آپ ادھر بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب۔ اس مرنے کے بعد ایک اور زندگی شروع ہو جاؤ، وہ قبر کی زندگی ہے، اور اس زندگی کے بارے میں حکم ہے ابداً ابدا، نہ ختم ہونے والی زندگی، اور یہ ختم ہونے والی ہے جس کے لیے کوٹھیاں بنائے، اسیشیں ہیں، بڑے بڑے محل ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اللہ معاف کرے دوسرے کا مال جمع کر کے اولادوں پہ دے کے جا رہے ہیں، اور قبر میں وہ نہ ختم ہونے والی زندگی۔ وہاں کیا خیال ہے؟ بات بن جائے گی؟ کوئی اے سی لگوایا ہے؟ یا اے سی کے بغیر نہ سونے والا؟ ادھر اے سی کا انتظام کیا ہے؟ ادھر اے سی کا انتظام کیا ہے؟ یا شریعت مطہرہ کے ساتھ بزرگوں کا احترام کر، بچوں پہ شفقت کر، اپنے بچوں کو دین پڑھا۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو ایم ایس سی بی ایس سی تو کرائی، اور وہی بچے ہیں جب مر جاتے ہیں تو ان کو جنازہ نہیں آتا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے پاکستان میں ایک مسلمان وزیر ہے، اس کے والد فوت ہوئے، اور جنازے پہ وہ آیا، حضرت کہیں لگائی ہوئی ویڈیو ابھی بھی سوشل میڈیا پہ ہے، اور اس نے جیب سے رومالہ نکالا، سجدے والی جگہ پہ بچھایا، کھڑا باپ کے جنازے پہ ہے تمہارا وزیر، تم نے سلیکٹ کر کے اس کو ایوان میں بھیجا، اور اس کو اتنا بھی نہیں پتا جنازہ کیسے پڑھنا ہے۔ کبھی اس نے کسی اور کا تو پڑھا نہیں ہونا، اور باپ کے جنازے کے لیے رومال سامنے رکھا، ساتھ والے نے کہا حضرت یہ رومال کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا سجدہ نہیں کرنا پڑے گا۔ لو ہم مسلمان اس قدر بک گئے، اس قدر گر گئے ہم، اپنے نبی کی تعلیم چھوڑ دی، اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، اور غیر لوگ ہمارے اوپر حکمران ہو گئے، غیر حاکم ہو گئے، ہماری اولادیں اللہ معاف کرے غیروں کا طریقہ اپنا رہی ہیں، ہمارے گھروں سے قرآن اٹھ گیا، ٹی وی آ گیا، اور ہم کہتے ہیں کسی بابے کے پاس جائے دعا کر دے کام ہو جائے۔ کسی بابے نے کوئی کام نہیں کرنا، کام ہونا ہے تو تیرے مصطفیٰ سے آج آجو، اپنی چوک اپنی جبی سجدے میں جھکا دو، ادھر بھی بات بن جائے گی، آگے بھی بات بن جائے گی۔ نہیں تو 60 سال گزارو گے، 20 سال گزارو گے، 50 سال گزارو گے، مر نہیں جانا۔ سبھی مانتے ہیں بھی مر جانا ہے، اور جب مر جانا ہے تو اس دنیا سے محبت کیوں ہے؟ اور دنیا کی محبت اس وقت جائے گی جب کسی اللہ والے کے سنگت میں بیٹھے، اور اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ وہ نگاہ کرتے ہیں پیار سے، اندر کی میل کو نکال دیتے ہیں، پھر وہ عشق رسول والی محبت اندر منتقل کر دیتے ہیں۔
جب وہ عشق رسول منتقل ہوتا ہے پھر سنت پہ رکھنا مشکل نہیں ہوتا، امامہ سجانا مشکل نہیں ہوتا، اور جھلیا تو کلمہ حضور دا پڑھے، طریقہ گھراں لا پڑھے۔ سب سے پہلے جس نے داڑھی کٹائی قوم لوط، کس نے کٹوائی؟ قوم لوط کا تو نے حشر نہیں پڑھا، تو نے حال نہیں پڑھا، اور ایک صحابی رسول ایک بال توڑ دے تو میرے آقا رخ پھیر دے، پھر ادھر آ جائے ادھر سے رخ پھیر دے، سامنے بیٹھے وہاں سے رخ پھیر دے، اور تو 15ویں صدی کا امتی، تو کیتا کی صحابہ تے گھر بار بیچ دیتا تھا حضور واسطے، تے صحابی ہو گئے حضور اس تو رخ پھیر دیں، تو 15ویں صدی دا امتی، تو صبح شام بلیٹ لگا کے کہتا ہے میں سونا ہو رہا ہوں، پھر قبر میں جاؤں گا حضور مجھے بخشوا بھی دیں گے، میں پہچان بھی کر لوں گا، کیسے تو کرے گا پہچان؟ اور تو صحابی تھا بھائی، اور اس نے تو آپ نے سامنے دیکھا تھا صحابی کا مقام۔ غوث پاک سے کسی نے پوچھا حضور آپ تو آل رسول ہو، حسنی حسینی ہو، سید زادے ہو، سونے بھی کمال ہو، حضور صحابی کا مقام تو بتا دو، آپ کا مقام بھی کمال ہوگا صحابی کا۔ آپ نے فرمایا بھی صحابی کا مقام پوچھنا ہی نا، جیڑا ایک صحابی گھوڑے پہ سوار ہویا ہوئے اس نیت نال مدینے پہنچا ہوئے، مکے پہنچا ہوئے مینوں زیارت ہو جائے حضور دی، گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا ہو، بس اس نے دور سے دیکھا ہو حضور کو، سامنے دیکھ کے اور دل اس کا مان گیا ہو کہ یہی تو ہے خاتم النبیین، اور اس نے کلمہ پڑھا ہو، ہاتھ بھی نہ ملا سکا ہو، واپس چلا گیا ہو، پھر ساری زندگی دوبارہ مل نہ سکا ہو۔ اس کا وہ مقام ہے کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اٹھی اس کے ایک قطرے کے برابر بھی غوث پاک نہیں، وہ ہے صحابی، وہ ہے اس کا مقام، اور جھلیا اس سے حضور میں پھیر دے، اور 15ویں صدی کا امتی، اور داڑھی کٹانا گناہ ہے ثواب ہے؟ تھوڑا بولو بھائی، پیسے لگتے ہیں پیسے، اور پیسے دے کر گناہ کر تو سیانے ہو، جھلے ہو نا، پیسے دے کے گناہ کرتے ہو کہتے ہو اسی سیانے ہو، پھر 10 بندوں کے سردار بنے ہو، 10 بندے تمہارے محتاط کام کرے، اور جھلے قبر میں تجھے لتر لگیں گے، پتہ نہیں تیرا بنے گا کیا؟ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہیں حقائق بتانے ہیں کہ بروز محشر ہم سے پوچھا جائے گا کیوں ہم نے پڑھا ہے۔ الحمدللہ اپنے مرشد کی سنگت میں بیٹھ کے سیکھا ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اتنی عبادت گزار تھا، اتنا عبادت گزار تھا، اس کا کوئی سانس اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرا ہی نہیں تھا، اور جس علاقے میں وہ رہتا تھا رب خفا ہو گیا، اس بستی والوں سے ناراض ہو گیا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ اس بستی کو برباد کر، اس میں سے کوئی بھی نہ بچے۔ فرشتے آئے، دیکھا یا اللہ تیرا فرمان ہے جہاں میرا یاد کرنے والا ایک باقی ہو، وہاں پہ عذاب نہیں دوں گا، وہاں تو ایسا تیرا بندہ موجود ہے جو ہر وقت تیری یاد میں زندگی گزار رہا ہے، یا اللہ وہ جو موجود ہے پھر بھی عذاب دے دوں۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں اس طرح اس بستی کو برباد کرو، یہ جو بزرگ بیٹھا ہے نورانی شکل بنا کے بیٹھا ہے، چمک دمک رہا ہے، سب سے نیچے یہ ہے، کیا اللہ اس کی وجہ تو بتا دے، آپ رب العالمین ہو، ہمیں بھی تو سمجھ آنی چاہیے، ایک تیرا وہ فرمان، ایک یہ فرمان، اللہ نے فرمایا اس کو پتہ ہے میرے انوارات کی لذت کیا ہے، اس کو پتہ ہے میری رحمت کتنا وسیع ہے، اس کو پتہ ہے میں بخشنے پہ آؤں تو کیسے بخش دیتا ہوں، اس کو پتہ ہے میں قہار بھی ہوں، جبار بھی ہوں، اس نے میرے بندوں کو تبلیغ نہیں، اس نے میرے بندوں کو نہیں بتایا آج اور آپ کی طرف، وہ تو میل با کرم ہے کوئی سہل ہی نہیں، اس نے کسی کو دعوت ہی نہیں دی، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ اور بھئی ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کہیں ہم نہ پھنس جائیں، اپنا پیغام دینا ہمارا کام ہے، کیوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، بظاہر حضرت آپ سمجھو کہ میں کسی درسگاہ میں پڑھا ہوں گا، وہ بھی پڑھا ہوں، لیکن میں مرشد کے قدموں سے پڑھا ہوں، میں نے ایم ایس سی ایم فل گولڈ میڈلسٹ ہوں، میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں، لاسٹ ایئر ہے میرا، لیکن یہ جو نعمت میں نے پڑھی ہے نا، یہ سینے کا جو علم ہے، قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، باتیں کرتے رہو گے یہ دل چلتا رہے، قبر میں جاؤ گے یہ بند نہیں ہوگا، وہ دل دریا سمندروں ڈونگے یہ کون دلا دیا جا، وہ
دل نو کتھے لئی بیٹھے ہو بھئی؟ دل اللہ فرما دے میں تیرے دل میں رہتا ہوں، قلب مومن عرش میں اور جدھر رب رہتا ہے تو اس میں کوٹھی کو رکھا ہے، محبوبہ رکھا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ رکھا ہے، وہ اس میں رب ذوالجلال کے محبوب کو رکھ لے۔ ہر سنت اپنی زندگی پہ اپنا لے، تو کامیاب ہو جائے گا، تیری اولاد کامیاب ہو جائے گی، تیرا خاندان کامیاب ہو جائے گا، دونوں جہان تجھے سلوٹ ماریں گے۔ جب تو دنیا سے جائے گا تو پھر امیر المجاہدین جیسا تیرا جنازہ ہوگا، پھر عزت اور وقار ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ جنہوں نے زندگی عشق رسول میں گزاری، ان کو مقام ملا مبارک صاحب جیسا، بہو صاحب جیسا، خواجہ صاحب جیسا۔ پھر خواجہ صاحب کہتے نہیں تھے چاچڑا واگ مدینہ سے کوٹ مٹھا بیت اللہ، عقل دے اندے نو سمجھ نہیں آندی بھئی یہ پتہ نہیں کیا کہے گئے خواجہ صاحب، چاچڑا واگ مدینہ، انہوں نے کہا اب ایسے ہی ہے، اب تو ایسے ہی ہے۔ جب عشق ہو جائے تو پھر دور نزدیک کے معاملے ختم ہو جاتے ہیں۔ اوہ آکے چوکٹ پہ بیٹھ تو صحیح، تو لذت تو چک، اور تیرے پاس تھوڑا سا ٹکڑا زمین کا آ گیا تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، وہ ریاست کا بادشاہ کھڑا تھا، تو اس سے زیادہ امیر تو نہیں ہے۔ وہ اپنی میں تو مٹا کے دیکھ، جب تک تو میں نہیں مٹائے گا۔ بلے شاہ صاحب نے پھر پڑھنے اللہ اکبر، پھلا دا تو اتر بڑا، اتنا دا تو کٹ دریا، دریا دے وچ تو گوتے لا، تے مچھلیاں واگ خوب نہا، پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی، پہلے اپنی میں مکا، اور تیری میں مرے گی، لوگ تیرے سلوٹ بھی کرن گے، عزت بھی ملے گی، وقار بھی ملے گا، نہیں تو اللہ معاف کر رول جائے گا۔ بھئی تیری اولاد کھڑی ہوگی، جنازہ نہیں آئے گا، جے تو اولاد نو دین نہ پڑھایا تو رول جائے گا۔ تیرے تو پوچھا جانا تینوں 2 سال 10 سال 50 سال 80 سال دنیا میں بھیجا تو نے کیا کیا ہے؟ حساب ہونا ہے۔ آپ اپنے پاس ایک نوکر کو کھڑا کرتے ہو، شام کو حساب لیتے ہو، تو حساب دیتے ہوئے کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ سختی۔ تو بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے زیادہ دے دے۔ سنا دوں مولا علی کی بات؟ ہم الحمدللہ سارے علی والے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے جو مولا علی کو علی نہیں مانتا، امیر اللہ اپنا حیدر قرار نہیں مانتا، وہ ہم ان کے نہیں ہیں۔ ہم تو حیدر قرار مانتے ہیں الحمدللہ، ہم سب کو سلوٹ مارتے ہیں، جس کو جتنا اللہ نے عزت دی ہے ہم اتنا ہی سلوٹ مارتے ہیں۔ ہماری کیا مجال کہ اتنی بڑی ہستیوں کے مقام کو جو جوڑ سکیں یا پڑھ سکیں۔ اللہ اکبر، وہ ورا الورا ہے، اللہ ان کے صدقے ہماری بخشے۔ مال غنیمت آتا ہے، کریم آقا تشریف فرما ہے، حضور علیہ السلام اشرفیاں اٹھاتے ہیں، صحابہ تشریف فرما ہوتے ہیں، مٹھی بھر کے دے رہے ہوتے ہیں، تقسیم ہو رہا ہے۔ کون تقسیم کر رہا ہے؟ ابو القاسم۔ خزانے رب کے خزانے، اللہ کے خزانے کے مالک ہے میرے آقا، یہ سچ ہے، نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ تقسیم ہو رہا ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ چند شرفیاں دے دیتے ہیں۔ اگلے دن حاضر ہوتے ہیں، حضور پوچھتے ہیں کہاں کیا ہے؟ در حقیقت سمجھانا چاہ رہے تھے، کہاں کیا ہے؟ جن کو زیادہ دی تھی حساب دینے میں وقت لگ گیا، تو مولا علی کریم کی باری آپ نے فرمایا حضور وہ چاندی تو تھی، ایک مسکین کو دے دی، خیرات کر دیا، 1 سیکنڈ لگا۔ آپ نے کہا بروز محشر ایسے ہی ہونا ہے، جس کے پاس تھوڑا ہے حساب اتنا جلدی ہو جانا ہے، جس کے پاس زیادہ ہے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا آسان نہیں ہے۔ ہاں اس کا بنایا ہوا سورج دیکھ لو، جو کہتا دیکھا جائے گا، کس نے دیکھی جنت، کس نے دیکھی جہنم، 2 منٹ سورج میں تک لے تیری آنکھیں نکل جائیں گی، اور تیری آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی۔ اور جس نے سورج بنایا ہے اس نے جہنم بھی بنا رکھی، اور جس نے خوبصورت کائنات سجائی ہے اس نے جنت بھی سجا رکھی۔ اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ خان محمد صاحب کی والدہ کے درجات بلند فرمائے۔ آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں اپنے بچوں کو حافظ بناؤ بھائی، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، اللہ اکبر، یہ گئے گزرے انسان کو بندہ مومن بنا دیتا ہے۔ حافظ بناؤ بچوں کو۔ بندہ موبائل خریدنا، 5 منٹ رہتے ہیں، بندہ موبائل خریدنے جاتا ہے نا جی، تو اس کے ساتھ ایک کتاب ملتی ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک کتاب ملتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ سافٹ ویئر خراب ہو جائے تو ادھر سے دیکھ کے بنا لیتا ہے۔ یہ سسٹم بھی خریدنے جاؤ تو اس کے ساتھ بھی وہ ملتی ہے، گائیڈ ملتی ہے، کاغذ ملتا ہے، کوئی بھی چیز خریدنے جاؤ ساتھ ایک کتاب ملتی ہے۔
بے اس کو پڑھتے جاؤ، اس کو چلاتے جاؤ۔ اوے انسان تجھے رب نے بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے، گندے قطرے سے انسان بنا دیا، اور اس قطرے سے کپڑوں کو لگ جائے مسجد میں جائے، کپڑوں کو لگ جائے پاک محفل میں نہ جائے، اس قطرے سے تجھے انسان بنایا اللہ نے، اتنا عزت بخشی، کسی کا تو امام بن گیا، کسی کا تو باپ بن گیا، کسی کا سردار بن گیا، کہیں پہ تو کمانڈر بن گیا، تجھے اللہ نے یہ عزتیں بخشی، پھر تو جہاز بھی چلانے لگ گیا، ہوا میں بھی پرواز کرنے لگ گیا، پھر تجھے اتنا اللہ نے عقل دے دی، تو چاند پہ بھی پہنچ گیا۔ پہنچا کیسے؟ وہی پہنچا، اس انسان کے ساتھ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن مجید، ہدی للمتقین، لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ یہ ہدایت، یہ ان لوگوں کو ہدایت کا راستہ دیتی ہے جو چاہتے ہیں، جو تمنا کرتے ہیں۔ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جو چاہتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے، جو تمنا کرتا ہے اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ مجھے توفیق بخش دے، اللہ پھر اس کے لیے راستے کھول۔ یہ دین اتنا کمال کی چیز ہے، ایک قدم چلو تو 10 قدم اللہ کی رحمت آتی ہے تمہارے لیے، کہ تو چلنا چاہتا ہے، تو سیکھنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت تجھے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، پھر تیرا وقار بن جاتا ہے، تیری عزت بن جاتی ہے، تجھے عاجزی آ جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم دین بناؤ۔ خان محمد کی خوش نصیبی ہے، اس کا ایک بچہ الحمدللہ ہمارے ادارے میں حافظ بن رہا ہے، ادھر ہے اب، اچھا حافظ بن رہا ہے، اللہ اس کو کامیاب کرے۔ اب روزانہ دعا تو کرے گا نماز کے بعد، کیا خیال ہے؟ دادی کو بھول جائے گا؟ اس کی نماز چھوٹے گی، حافظ کی نماز چھوٹے گی بھائی، جو ہو حافظ وہ تو نمازیں پڑھائے گا، ہزاروں کی امامت کرائے گا انشاءاللہ۔ اللہ استقامت دے، جو چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، ہاتھ کھڑا کریں۔ میں ان کے لیے بھی کچھ کہوں گا، ہاں جی، جو اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ یا اللہ ان سب کی مرادیں پوری کر۔ اچھا جو بندہ حافظ ہے، مسجد کو چھوڑ کے گیا ہے، اور اس مسجد کی، میرے سے یہ سوال کیا گیا، اس مسجد کی جو انتظامیہ ہے اس کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہو گیا ہے، ہمارا امام ہم سے چلا گیا ہے۔ تم تو کھاؤ گوشت اور امام کے کپڑوں کا بھی نہ پوچھو، اس کے خرچے کا بھی خیال نہ کرو، تو وہ کیسے کرے گا بھائی؟ ہاں اگر امام کو ساری چیزیں بھی دے رہے ہو پھر بھی چھوڑ کے گیا ہے تو اس کی قسمت مندی ہے، پھر تو اس نے اپنے ساتھ زیادتی کی۔ کوئی بھی امام ہے، نہیں تو خیال رکھنا چاہیے اپنے اماموں کا۔ جن قوموں نے اماموں کی عزت نہیں کی وہ ذلیل ہو گئی ہے، پڑھ لو طریقہ دیکھ لو، اور جنہوں نے قدر کی ہے ان کو اللہ نے عزتیں بھی بخشی ہیں، وقار بھی بخشے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ عز و جل اس بی بی کے درجات بلند فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہر جمعے کوٹلہ احمد مصطفیٰ شریف میں محفل ذکر و نعت ہوتی ہے، 1:15 بجے جمعہ ہوتا ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے دعوت ہے، میں خود ادھر موجود ہوتا ہوں، آؤ آپ کو قلبی ذکر بھی سکھائیں، کچھ آپ سے سیکھوں گا، کچھ آپ کو سکھاؤں گا، تاکہ آگے کا راستہ آسان ہو جائے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ قبلت جميعا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا آتنا محبت ذاتك ومعرفت صفاتك۔ یا رب کریم تیری توفیق سے ہم سب اکٹھے ہوئے، یا اللہ جو کلام پاک پڑھا، جو مل کیا، جو لنگر کا اہتمام ہوا، محض تیری رضا کی خاطر ہوا، قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب تحفتاً، عقیدتاً، ادباً، احتراماً حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل جمیع انبیاء مسلمین کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سنا آقا کریم علیہ السلام کے والدین، رضعی والدین، ازواج مطہرات، اہل بیت اعظام، شہداء کربلا، بدر، حنین، سنین کریمین، پنتن پاک بارہ اماموں کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعیات، تبع تابعین، تبع تابعین،
صحابیات، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، تمام امت مسلمہ میں جو صحیح العقیدہ رخصت ہوئے سب کے روحوں کو ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے سلسلہ علی نقشبندیہ، مجددیہ، محمدیہ، سیفیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، ویسیہ، فریدیہ، تمام روحانی سلاسل کے بزرگوں کو سلسلہ بسلسلہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ نیک موتا کے صدقے میرے سمیت حاضرین کے دادا دادی، نانا نانی، والدین، حق ہمسائے، رشتہ دار، دوست احباب جو دار فانی سے رخصت ہوئے عالم برزخ میں چلے گئے سب کے روحوں کو ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا الہی ان میں جو نیکوکار تھے درجات بلند فرما، جو خطا کار تھے محبوب کے صدقے خطائیں معاف فرما۔ یا الہی خصوص بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا، قبول فرما۔ آپ کے طفیل بھائی خان محمد صاحب دی والدہ مرحومہ کی روح کو ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بی بی کے درجات بلند فرما، ان کی اولاد کو، ان کے پوتوں کو، نواسوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اس کے پچھلے خاندان کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما۔ اس بی بی کو سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ خاص میں شامل فرما۔ یا رب کریم صدقہ محبوب کریم کا ہم سب سے تو راضی ہو جا، ملک و ملت کی اعلیٰ حفاظت فرما، پوری دنیا میں نظام مصطفیٰ کا قانون نافذ فرما، نیک صالح وفادار دیندار حاکم دکھات عطا فرما، ہماری اولادوں کو متقی صالح بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کی ماں باپ کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، قرضداروں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، پریشان والوں کی پریشانیاں دور فرما، جن کے گھر بچے بچیاں جوان ہیں نیک جوڑے عطا فرما، اچھے سبب بنا دے، یا رب کریم جن کے جھگڑے ہیں لڑائیاں ہیں یا اللہ ان لڑائیوں کو جھگڑیوں کو صلح میں بدل دے، یا اللہ تو کون فیکون ذات ہے، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے، کن کہہ کے دنیا بنا ڈالی، یا اللہ کن کہہ کے ہم سب کی نصیب اچھے بنا دے، ہم سب کے نصیب میں حج عمرہ لکھ دے، یا اللہ ہم سب کے نصیب میں حلال رزق لکھ دے، مصیبتوں سے نجات لکھ دے، آفات و بلیات سے محفوظ بنا دے، یا رب کریم ہم نے اپنے حساب سے مانگا تو واسطہ حسنین کریمین کا اپنی شان کے مطابق عطا فرما، یا اللہ دین متین کی خدمت کرنے والا بنا، یا اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، ذکر فکر کا کام لے لے، تو نے تو پرندوں سے بھی کام لے لیا، یا اللہ محبوب کا واسطہ ہے ہم سے بھی کام لے لے، ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما، سنے آقا کریم علیہ السلام کے مبارک طریقے پہ ہم سب کو چلنا ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، چلنے والا بنا، یا اللہ ہم نے اپنے حساب سے مانگا تو محبوب کے صدقے اپنی شان کے مطابق عطا فرما، یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ناشکروں کے دلوں میں جو جائز دعائیں ہیں دل میں لیے بیٹھے ہیں زبان پہ لانے سے پہلے قبول فرما، یا اللہ خان محمد کے رزق میں وسعت دے، تیرے دیے ہوئے رزق سے یہ اہتمام کیا، برکت دے، وسعت دے، اس لیے کیا کہ ان کی ماں کی بخشش ہو جائے، یا اللہ اس بیٹی کو اس کا صلہ دے، اس کے درجات بلند فرما دے، صلی اللہ محمد وآلہ وعطرتہ بیعدد کل معلوم لا الہ الا اللہ۔ سب دوست کھانا